یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا مرحبا۔ بے کسوں سے ہے جنہیں پیار وہی آئے۔ محمد اویس اقبال منور صاحب کے بھانجے محمد احمد ربانی، حافظ عقیل اتاری، طارق، شہباز حسن، سفیان زیاد، عثمان اتاری، محمد عیسیٰ۔ کیا کیا سنائیں گے، کیا کیا باتیں کرنی ہے؟ پہلا پروگرام یہ تھا کہ یہ آپ کو خطائی اور اترا پیش کریں گے، جی، اس میں آپ ان کو ایڈوائز دیں گے اور نعت کے جو عدد اداب ہیں یہاں ان کو تو اس طرح کا کوئی پروگرام ایسا نہیں ہوا، تو اس لحاظ سے آپ ایک بار سب کو سنیں اور اس کے بعد پھر جو آپ جیسے جائیں گے تھوڑا سا تو بسم اللہ کریں گے۔ یہ سب اطلاعات کریں تھوڑی سی چھوٹی سی قائد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سیر گلشن کون دیکھے، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر
چین آ جاتا اگر بے لکھائے یارو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایک بات کو آپ سمجھیے، سارے ناظرین جو پڑھنے والے ہیں، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں سینس آف مائک ہو. سمجھے آپ سینس آف مائک سمجھتے ہیں؟ مائک کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسپیکر لگے ہوئے ہیں اور مائک لگایا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے لگایا ہوا ہے کہ ہماری آواز بآسانی دوسروں تک پہنچے، ہمیں زور نہ لگانا پڑے. تو یہ کام اسپیکر کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مائک کو جتنا قریب کریں گے نا، اتنا ہی آپ کی آواز میں سننے والوں کو لگے گا کہ کان لگ رہی ہے. اس لیے مائک کا ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے، اور بالکل منہ میں ڈال کے مائک پر پڑھنا یہ ایک بیماری ہے، یاد رکھیے گا. کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنا مائک الگ ہوتا ہے، میرا مائک دیکھا. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہر کوئی پڑھتا ہے ایک ہی مائک اور منہ لگا کے پڑھتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے منہ کے اندر کئی وہ کھانا پینا، اس کا یہ وہ، اس کی تھوکیں، اس کے اور معاملات ہوتے ہیں. کوئی پان کھانے والا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ تجربات ہوئے ہیں کہ مائک کے اندر اتنی اسمیل ہوتی ہے، شاید آپ لوگوں کو بھی کبھی محسوس ہوئی ہو. اتنی اسمیل ہوتی ہے کہ وہ برداشت نہیں ہوتی ہے، اس میں کبھی وومٹنگ ہو جائے گی. تو یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ مائک کو منہ لگا کر پڑھنا. ہمیشہ مائک کو آپ اتنا فاصلہ دیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، تو دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں، دریا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں. دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاجیو آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ
کعبہ دیکھو ہاں کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سنے غور سے سنے تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سنے تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سنے غور سے سنے سونے غور سے سنے تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں میرے پیار کا روزہ دیکھو السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ کالی زلفاں والا دکھی دینا دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کہندی حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا کہندی حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا لب کے لے آوا کتھوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آوا کتھوں سونا تیرے نال دا چودھویں دا چن تے عرشاں دا تارا چودھویں دا چن تے عرشاں دا تارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جلوہ ہے نور ہے سراپا رضا کا ہے تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے کس کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے کس کی مجال ہے جو نظر بھی دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ
حبیب اللہ خوشبو ہے دواروں میں تیری ہے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف غمیدہ خوشبو ہے دواروں میں تیری ہے گل چیدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ خوشبو ہے دواروں میں تیری ہے گل چیدہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے سیاروں کے ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے اور میرے آقا کا وہ در ہے جس پر 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 ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا 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 بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نعمتیں بانٹتا جسم پہ وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسم پہ وہ ذیشان گیا ساتھ ہی مرشد رحمت کا قلم گان گیا نعمتیں بانٹتا اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا سر ہے وہ سر آقا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر اور جان دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ لم جاتی نظیرك في نظر لم جاتی نظیرك في نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بس خامۂ خام نوائے رضا بس خامۂ خام نوائے رضا کہ نہ یہ طرز میری نہ یہ
ارشاد احبانات کتھا ارشاد احبانات کتھا ناچار اسراح پڑا جانا یا رسول اللہ یا حبیب سب سے پہلے تو ایک بات ہم نے طے کرنی ہے کہ ہم نعت کیوں پڑھتے ہیں. ہم نعت کیوں پڑھتے ہیں؟ نیت کیا ہے ہماری؟ اگر نیت ہماری یہ ہے کہ ہم حضور کے گیت گائیں، ان کا ذکر کریں اور اس ذکر کے صدقے میں حضور ہم پر نگاہ کرم کریں اور حضور کا عشق بڑھ جائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر نیت یہ نہیں اور نیت یہ ہے کہ لوگ سنیں اور واہ واہ کہیں، ہماری واہ واہ کریں، یا ہم نعت پڑھ رہے ہوں تو لوگ ہمیں خوب نوازیں اور خوب نذرانہ دیں، اگر یہ نیت ہے تو پھر یہ بات بنے گی، مشکل ہو جائے گی. سب سے پہلے تو نیت اپنی اچھی کرنی چاہیے انسان کو کہ دیکھیں عزت، شہرت، دولت یہ جتنی مقدر میں ہمیں وہ ملے گی، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نہیں بات، جتنی مقدر میں لکھی گئی ہے وہ ملے گی. میں نے بھی نعتیں سنی، اکثریت کو میں نے دیکھا کہ توجہ جو تھی نا وہ ان کی ساری کی ساری طرز پہ تھی. جو طرز آپ پڑھ رہے تھے سب کی توجہ ادھر تھی. کہیں میں طرز میں یہاں کی جگہ لگا لوں، ادھر میں اس کو کھینچ لوں، ادھر میں اس کو بٹھا دوں. اور کبھی کبھی گھر میں بیٹھے نا تو آئینے کے سامنے بیٹھ کے پڑھے اور تصور یہ کریں کہ میں محفل پڑھ رہا ہوں اور آئینے کے سامنے میرا بیٹھ کے پڑھے، پھر اپنی حرکتیں دیکھے کہ پڑھتے پڑھتے میں کیسا لگ رہا ہوں، میرے چہرے کے خد و خال کیسے ہو رہے ہیں، میرا چہرہ کتنا بگڑ رہا ہے، میرے ماتھے پہ کتنے بل آ رہے ہیں. صرف پڑھنا نہیں، پریزنٹیشن بھی کرنا. آپ خوش الحالی سے جو پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ سننے والوں کو بھلا لگے. اس کے اندر ہمارے علماء کرام نے خصوصاً اعلیٰ حضرت نے بڑا لکھا ہے فتح شریف میں کہ نعت خوانی فن موسیقی کی رعایت کے ساتھ کرنا کیسا، یعنی کہ اس کو بالکل موسیقی کے انداز میں وہ بہت زیادہ راگ لگانا یہ منع کیا گیا اور اس کو سیکھنا بھی منع کیا ہے اور نہ سیکھنے میں عافیت ہے. میں یاد کرتا ہے اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ میں نے پڑھا تھا تو اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا کہ اگر پڑھنے والے کا پڑھنا اتفاق بائی چانس اتفاق کیا بولتے ہیں اس کو، پڑھنا اس کا اگر فن موسیقی سے مطابقت کر جائے اتفاق تو پڑھنے والے پہ کوئی حرج نہیں، کوئی پکڑ بھی نہیں. تو امام کہتے ہیں کہ نہ سیکھنا ہی افضل ہے اور بہتر ہے، کیونکہ سیکھا ہوا ہوگا تو اس کا ملنا جو اتفاق کا نہیں ہوگا، پھر وہ باقاعدہ رعایت کے ساتھ جائے گا. نہیں سیکھا ہوا ہوگا تو اس پر آپ کہہ سکتے کہ سیکھا ہوا نہیں اتفاق سے ملے گا. تو نعت جب پڑھیں تو تصور یہ ہو کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کلام کا انتخاب، جو کلام پڑھنا چاہتے ہیں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جو کلام زیادہ ان ہوتا ہے وہ زیادہ لوگ پڑھتے ہوتے ہیں ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر دیکھتے نہیں کہ کلام کے اندر ہے کیا، کلام میں کیا باتیں ایسی ہیں جو میں پڑھوں کہ نہ پڑھوں. اسی لیے کلام کے انتخاب میں چوائس میں بہت احتیاط کرتا ہے.
پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر کلام کا ایک موضوع ہوتا ہے، ایک رنگ ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے طرز ہوتی ہے۔ میں اکثر سمجھانے کے لیے یہ اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ فرض کریں ہم ایک کلام پڑھ رہے ہیں، مدینے سے جدائی ہے، ہم دور ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سرکار کرم فرمائیں، تو اس کے لیے جو طرز ہوگا کلام کے اندر، مثلا وہ کلام ہے بلا لو پھر مجھے شاہ بحر پر مدینہ، سناؤں گا آپ نے، اس کو میں یہ اس طرح پڑھوں گا تو سننے والے کو رکت بھی آئے گی، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر پر مدینہ، اس کے اندر تڑپ ہے اور عرض کی فیلنگ آ جائے کہ آپ کچھ عرض کر رہے ہیں۔ اب اس کو میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر پر مدینہ، تو وہ فیلنگز نہیں ہیں۔ اب میں نے دیکھا آپ نے دو تین لوگوں نے ایک ہی طرز پہ مختلف کلام پڑھے، حاجی آؤ شہنشاہ دو، آپ نے پڑھا نعمت بانٹ، بہر ایک ہی ہے، لیکن دونوں کے جو کلام کے جو موضوع ہے نا وہ بڑے مختلف ہیں۔ تو جو کلام جس طرز پر فٹ آئے یا جو طرز جس کلام پر فٹ ہے اس کو اختیار کرو، ورنہ ایک بحر میں سے کئی اور بھی کلام ہیں، بہت سے کلام بن جائیں گے، تو کیا سب کو ایک ہی طرز سے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، کلام کو دیکھ کر اس کی طرز بنائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ کلام میرے بچوں نے پڑھا جو اس سے پہلے کئی نعت خوانوں نے پڑھا، تو اس کو ہم نے سنا بھی ہے، لوگ سنتے بھی ہیں، لیکن آج جب میں سنا تو ہم نے دیکھا اس میں ایکسٹرا جگہیں لگائی گئی، ایکسٹرا جگہ لگائی گئی، تو زیادہ ایکسٹرا جگہ لگانے سے کلام کے حسن کی خوبصورتی ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے، اور سننے والا جو ہے نا وہ سنتے سنتے توجہ اس کی بڑھ جاتی ہے، وہ کہیں ایسے خیال میں ہوتا ہے کہ اس کا وہ جگہیں وہ جو طرز ہیں نا اس کو وہاں سے واپس لے آتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے اندر ایک اچھا عاشق رسول پیدا کیجئے اپنے اندر، کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بس میرے آقا مجھ پر کرم فرمائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لوگ سنیں کہ نہ سنیں میرے آقا سنیں، بس ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے طرزوں کا انتخاب اچھا کیجیے، اور زیادہ تر توجہ جو ہے کلام پر رکھیں اور جگہوں پہ نہ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے اس انداز سے بھی نہ پڑھیں کہ دیکھنے والا دیکھے تو لگے کہ یہ کوئی خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو یوں 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 کر رہے ہیں اور یوں یوں کر رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہے، بعض لوگ، میں نے ایک بات کی مائک کے حوالے سے کہ مائک کو آپ نے اتنا رکھنا ہے، اب پڑھتے پڑھتے اگر میں نے مائک کو قریب کر دیا تو کوئی یہ شخص کہ ہم کو کہتا ہے کہ یہ مائک نیچے کرو اور خود اپنے قریب لے کے آیا، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو وقتاً فوقتاً خود وہ سیکھتا ہے۔ اب چونکہ ہم کو مائک پر آئے ہوئے سالہ سال ہو چکے ہیں، ہم کو پتہ ہے کون سا مائک کیسا ہے، تو اس پر کتنا اس کو قریب کرنا ہے اور کس جملے پر کس لفظ پر مائک سے قریب ہونا اور کس سے دور ہونا ہے، یہ ہمیں الحمدللہ سیکھ جاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ ہم بھی جب چھوٹے بچے تھے تو ایسے ہی پڑھتے تھے، کوئی ماں باپ کے پیٹ سے سیکھ نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے نا، ماں کے پیٹ سے سیکھ نہیں آتا تھا۔ تو آپ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں جو بزرگوں نے بتایا تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نعت پڑھیں، آنکھیں بند کر کے پڑھیں، اور اسے تو گنبد خضرا کا تصور کر کے پڑھیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے میں کیسا پڑھ رہا ہوں، بس یہ تصور میرے آقا سن رہے ہیں، اول تو یہ۔ اس کے بغیر تو پھر یہ اگر صرف دکھانا ہے تو پھر تو بڑے بڑے گلوکار بھی ہیں، بڑے بڑے کاریگر بھی ہیں، بڑے بڑے فنکار بھی ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، پھر دنیا کا تک ہی رہ جائے گا معاملہ سارا، پھر آخرت کا پھر کیا کریں گے۔ حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن شہید بھی آئیں گے، عالم بھی آئیں گے، اور ان کے لیے حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے، تو شہید کہے گا مولا میں تو شہید ہوں،
میں نے تیری راہ میں شہادت عطا کی ہے. اللہ فرمائے گا تو نے شہید اس لیے ہوا کہ لوگ تجھے شہید کہیں. لوگوں نے تجھے شہید کہہ دیا. میرے لیے ہوتا تو پھر اجر ہوتا، چونکہ میرے لیے نہیں کہا، نہیں ہوا تھا، لوگوں کے لیے ہوا، لوگوں سے کہلوانے کے لیے تو شہید ہے، تو اب میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں جا جائے. اس طرح علماء بھی ہوں گے، قرآن بھی ہوں گے، نعتاں بھی ہوں گے. تو ذرا تصور کرے بندہ قیامت میں اللہ نے اگر یہ کہہ دیا کہ تو نے جو کچھ پڑھا اپنے لیے پڑھا، دولت کے لیے پڑھا، اپنے نام کے لیے پڑھا، تو تجھے مل گئی. ہاں اگر میرے محبوب کے لیے پڑھتا تو تیری جزا کچھ اور ہوتی. اگر وہاں کہہ دیا گیا تو کیا کرے گا؟ پھر کیا کرے گا؟ کیونکہ یہ روپیہ پیسہ جو دولت جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ ہی رہے گی. دولت مانگو دولت بیدار. یا الہی جب رضا خواب گران سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ. یہ عشق مصطفیٰ کی جو دولت ہے نا، یہ دولت بیدار. اور دولت بیدار اس دولت کو کہتے ہیں جو ہر جگہ چلے، جو ادھر بھی چلے ادھر بھی چلے. تو یہ عشق رسول کی دولت ہے، یہ دنیا میں بھی چلے گی، قبر میں بھی چلے گی، اور آخرت میں بھی چلے گی. جبکہ یہ دولت جو ہے نا یہ ادھر ادھر، وہ بھی ہے تو ہم زندہ ہیں، پتہ نہیں ہمارے بعد ہمارے اولاد کیا کیا. تو سب سے پہلے اپنی یہ اصلاح کریں کہ ہمیں نعت خواں بننا ہے، نوٹ خواں نہیں بننا. سمجھے؟ جتنا مقدر میں ہے اللہ دے گا. عزت جتنی مقدر میں ہے اللہ دے گا. اس کے پیچھے بھاگنا نہیں. ہم ایسے نعت خواں بن جائیں نا بس سرکار پر سنگر لگی یہ بنا نعت خواں، تب مزہ آئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں کہ رضائے عجمی ہو سکے حسان یا رب. اب میں آتا ہوں آپ لوگوں کی پڑھائی پر. آپ میں سے شاید ایک دو بندوں نے صحیح سر میں سٹارٹ کیا، اپنے صحیح سر میں سٹارٹ کیا. باقی جنہوں نے سٹارٹ کیا وہ کبھی سر سے نیچے تھے اور کوئی سر سے اوپر تھا. یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ایک اپنا سینئر موجود ہوتا ہے تو جونیئر سے بھی ایک گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، وہ مجھے پتا ہے. میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو شاید کوئی بتائے گا نہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی نعت پڑھ رہے تھے آپ نہیں پڑھ رہے تھے، آپ پڑھ رہے تھے وادی رضا کی کوہ ہما رضا کا، آپ منگل پڑھ رہے تھے. اس میں آپ جب کھینچ رہے تھے تو آپ کی سانس کھل رہی تھی. کیوں؟ وجہ اس کی کیا؟ آپ کا سر. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا سوراخ ہو، ایک بڑا سوراخ. یہ سوراخ بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو میں چھوٹا کر دیا، چھوٹا ہو گیا ہے نا. اب میں یہاں سے اگر ہوا پاس کروں، ختم، نکل گئی، فوراً نکل گئی. اس کو میں چھوٹا کروں، ابھی بھی ہے، لیکن میں اس کو بتا رہا ہوں کہ یہ ٹائم لگا نا. تو جب آپ پڑھتے ہیں نا تو سورہ کا جو صحیح نہیں ہوگا نا تو آپ کا یہ اندر سے زیادہ کھلا رہ جائے گا، تو آپ کی جو سانس بریتھ ہے نا وہ نکلتی رہتی ہے زیادہ. اگر آپ کا سر اگر آپ نے دبا کے پڑھا تو یہ زیادہ چلتا ہے. جیسے اب اس کو بتا تھوڑا سر چینج ہوا، اس کو تھوڑا دبا کے پڑھا تو پڑھنے میں آپ زیادہ نکھار بھی ہے اور لگا بھی کوئی پڑھ رہا ہے اور کوئی جھاگ کے پڑھ رہا ہے، کوئی سو کے نہیں پڑھ رہا. یہ جو خرج میں پڑھنا ہوتا ہے نا، بالکل خرج میں، وہ کوئی مائک کبھی ایسا ملے نا آپ کو، لگاؤ نمبر 12 نمبر، کبھی آپ کو مائک ایسا ملے نا تب اس میں یہ پڑھنا.
میں نے کیا کہا شروع میں سینس آف مائنڈ، آپ کے پاس مائنڈ کون سا ہے، سسٹم کون سا ہے. پھر پڑھنا ہوتا ہے عام طور پہ دو طرح کا، ایک ہوتا ہے اوپن کھلا، ایک ہوتا ہے بندش، اس کو کہتے ہیں ٹیمپو. ٹھیک ہے، جو ٹیمپو میں پڑھتے ہیں نا وہ الگ پڑھنا، جو کھلا پڑھتے ہیں وہ الگ. مثلاً میں بیان پڑھی حاجی آؤ شہنشاہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا پڑھنا، یہ ٹیمپو ہے. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی. ٹھیک ہے، لگیاں نے مجھا سدا، یہ کھلا ہے، یہ فری، اس میں آپ کو بندش نہیں ہے. اب ہمارے یہاں تو ہر کوئی ایک ساؤنڈ لے کر آ گیا اور وہ ساؤنڈ ماسٹر بن گیا، چاہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ساؤنڈ ہوتا کیا ہے، یہ ٹیمپو کیا ہوتا ہے، یہ کتنا فیڈ بیک چاہیے، اس میں کلام کون سا ہے، وہ پتہ نہیں ہوتا. بس وہ بیچارے لگے ہوتے ہیں ساؤنڈ ماسٹر، اور نام ہوتا ہے ان کا ساؤنڈ ماسٹر، جو کہ ہم جیسے نعت خوانوں کے لیے بعض اوقات بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جس طرح کا ٹیمپو ہم پڑھ رہے ہیں اس ٹیمپو بھی کو نہیں ہے. اب مثلاً میں پڑھ رہا ہوں یہ مجھ پہ بھی چشم کرم، اس کا ٹیمپو لگاؤ، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اور اس کو کرو 9 نمبر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم. اگر یہ ٹیمپو نہ ہو اس کو کب کتنے پہ اس کو آپ 9 پہ کر دو، 9 پہ کر دو. ٹھیک ہے، اب میں کیسے پڑھوں گا؟ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا. پھر مجھے مجبور کرنا پڑے گا. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. کیونکہ اس کو تو پتا نہیں بیچارے میں پڑھ کیا رہا. ٹھیک ہے، تو ٹیمپو کے حساب سے اگر آپ کو ایکو ملے گا نا تو آپ صحیح پڑھ پاؤ گے. شاید کوئی ساؤنڈ والا سن لے تو میری بات کو سمجھ لے. یہ ایک فیلڈ ہے، اس میں مشینری ہے، اس کے اندر اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنی فیڈ بیک ہونی چاہیے، کتنا آؤٹ پٹ ہونا چاہیے، کتنی بار پیچھے سے ایکو آئے. اب مثلاً ایک کلام ہے جسے ہم پڑھتے ہیں میرا ولیوں کے امام، ٹھیک ہے، اس کی ہم ٹیمپو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اندر دیکھو فیڈ بیک کتنی آ رہی ہے، دیکھنا. میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام. دیکھو میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام. اس کو آپ 8 میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام. نہیں آ رہا تو پڑھ تو لیں گے، پڑھنے کا مسئلہ نہیں،
لیکن جو ٹیمپو میں پڑھنے والا ہوگا اس کو سرور نہیں آئے گا، سننے والے کو بھی نہیں آئے گا، اگر وہ سمجھدار ہے، سمجھ بتا. جب کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی ایسا ساؤنڈ والا آپ کو مل جائے کہ جس کو یہ پتا نہ ہو، تو اس کو کہو کہ بھائی اس کو یہ ڈیلٹا فیکس ہے نا، اس کو 8 نمبر دو. کتنے پہ؟ کتنے پہ؟ اچھا یہ وہ ٹیمپو ہے کہ جس پر آپ ہر کوئی کلام پڑھتے ہیں، چاہے آپ ٹیمپو میں پڑھو چاہے کھلا. ٹھیک ہے، اب دیکھو. میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے لائی بڑی دیر سے، بلا لو پھر مجھے شاہ بحروبر مدینے میں وسیعوں میں بیٹھ جا، بلادیوں میں بیٹھ جا. ساؤنڈ کو سمجھنا چاہیے. ایک نعت خواں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ساؤنڈ کیا ہے. اور یہ ہمارے یہاں تو آج کل نے کہا نا کہ وہ بس ایک ایمپلیفائر لے لیا، ایک باکس لے لیا، 4 اسپیکر لے لیے تو بس ساؤنڈ ماسٹر. تو ایسا نہیں ہوتا. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس وقت کہ لوگ جن کو آتا نہیں ہے اور وہ سامان لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنی بڑی محفل کو وہ ڈسٹرب کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ سیکھ لیں، آپ کو منع نہیں کرتے، ٹھیک سیکھ لیں، اچھا سیکھ لیں، پھر آپ آئیں میدان میں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے. لیکن تجربات کے لیے دینا ہے، تجربات کے لیے دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اپنا سب سے پہلے اپنا سر ٹھیک کریں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں. اب آپ مائک اٹھائیں بیٹا، آپ نے وہ پڑھا نا حاجی آؤ، آپ نے کیسے اٹھایا تھا؟ جی گلے بیٹھیں، گلے بیٹھتے گلے بیٹھتے جی جی کتنا بھی ریکارڈنگ کرو نا، گلا بیٹھے گلا گلا اس لیے بیٹھے گا کہ آپ نے جو اس کا جو کیپیسٹی تھی اس سے ہائی اسکیل کا پڑھا. میں نے 4 گھنٹے پڑھا، محفل کے لیے 4 گھنٹے. اور ابھی میں نے کم کر دیا تو میرا گلا الحمدللہ خراب نہیں. ٹھیک ہے، گلا خراب نہیں، میرا مسئلہ ناک کا تھا تو میں نے تو کم کر دیا. ورنہ میں ایک دن میں 3 مرلے 4 گھنٹے کرتا تھا. پنجاب کے اندر ہر محفل میں 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھتا تھا. میرے مرشد نے مجھے ایک بات بتائی تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نعت خوانی کے دوران پانی مت پینا، اور نعت خوانی کے کم از کم آدھا گھنٹے بعد تک پانی مت پینا. لیکن پانی پینا بھی پڑھنے کے آدھا گھنٹے کے بعد پینا، اور ٹھنڈا تو بالکل نہیں پینا. نعت خوانی کے بعد، نعت خوانی کے دوران ٹھنڈا پانی مت پینا. اور ٹھنڈا، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ویسے بھی نہ پینا، ڈینجر ہوتا ہے، نقصان دہ. ٹھیک ہے، غرارے نیم گرم پانی کے اندر سالٹ ڈال دیں، یہ اپنی عادت بنے. مسواک کریں، دانتوں کی صفائی رکھیں، یہ بہت ضروری ہے سوتے وقت، خاص طور پر کلی وغیرہ کر کے یہ سوچ. اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ چاول نہیں کھانا اور وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، ایسی بات نہیں کرتی. سب کھاؤ کو، لیکن اعتدال کے ساتھ. وہ کھانے کے بعد آپ اس کو غرارہ کرو، لیکن پڑھنے کے بعد فوراً جو اس طرح کھانا وغیرہ نہیں کھائے. ہو سکے نا تو پڑھنے کے بعد ٹائم ہے تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر اس کا غرارہ کر لیا کرو. ایسا ضروری ہے، آواز نہیں بیٹھے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ پڑھو. حاجیو وہ شاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو وہ
شاہ کا روزہ دیکھو ہم کہتے ہیں سا 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 یہ سا سا جو یہ ترتیب ہے. جب کبھی دیکھو نا مائک کوئی اچھا نہیں تو پھر وہاں سے شروع کرو تب جیسے مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم. اب آپ نے یہ شعر پڑھا تھا کہ غور سے سن تو رہا کعبے سے آپ سے اس میں آپ کا سونے غور سے سن تو رہا سونے کے سو کا کئی جگہ کہ یا رسول اللہ بندہ دیکھے کہ یہاں موقع بنتا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ یہاں سونے آنے کا موقع بنتا نہیں بنتا. دیکھیں میں نے کہتا ہوں میں ہوں بے کس ہے تیرا شیوا سہارا دینا میں ہوں بیمار. یہاں سونے کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں. میں ہوں بیمار طبیبہ میں ہوں بیمار. جو موقع تو اب بات کسی اور کی ہو رہی ہو یا رسول اللہ تو بندہ میں کہاں تھا میں کہاں چلے گیا. اب یہ سونے کا موقع نہیں تھا. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن غور سے سن غور سے سن غور سے سن. سونے تو نہیں بولا تو سونیا کو یہ نہیں کہ جگہ آگئی تو بندہ اس کو لے کے چلتا رہا. آپ بیچ میں جو الفاظ کہہ رہے ہیں اس کا تعلق ہونا چاہیے. ابھی جتنے میں نے سنے خیر آپ کی آواز بیٹھی ہوئی ہے تو میں نے شاید آپ کا ایک آدھا کلپ دیکھا ہے. منائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار تے گائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار تے گائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے تے میں نے کہا نا بہت زیادہ لگانے سے کلام کا حسن ختم ہوتا ہے. ہم نعت پڑھ رہے ہیں نعت پڑھ رہے ہیں کوئی گانا کوئی گانا کس میں ہم دکھائیں بہت کم کریں توجہ زیادہ کلام کا مطلب ہم کو خان صاحب نہیں بننا کیا بننا خان صاحب نہیں بننا کیا بننا ہے نعت خان. اچھا دوسری آپ نے نعت پڑھی اچھے خاصے طرز کو آپ نے پڑھ دیا لمحیات نظیر جو آپ سے پہلے جنہوں نے پڑھی تھی تو اس میں کوئی کمی تھی کوئی جگہ کی کمی تھی. آپ نے طرز کو بالکل چینج کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں کون سے راگ سے کون سے راگ میں گیا پھر دوبارہ جا لوگوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے. یہ کیا ہے ایک چیز ان ہے چل رہی ہے اس کو فالو کریں. تھوڑا بہت کر لیا تو رکھنے میں آتی بات پوری طرح ہی بگاڑ دیا یہ اچھی بات نہیں. آواز آپ کی اچھی ہے پڑھتے آپ اچھے ہیں. دوسری بات ایک بندہ تھا اس نے نعت پڑھی تھی پڑھتے پڑھتے
اگر ہونٹوں کو تھوڑا سا الگ شیپ دے دیا جائے یا منہ کو تو آواز میں اور طرز میں چینج آ جاتی ہے. جیسے سمجھا ابھی یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. فرق پڑ جاتا ہے. آپ جب پڑھتے ہیں نا تو آپ کے یہ چیز یہ آگے آگے شروع ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی آواز بدل جاتی ہے طرز بدل جاتی ہے. مثلا آپ نے پڑھی ہے بنا کون سی پڑھی تھی آپ نے؟ پڑھو دیکھو اس کا منہ دیکھو بتا رہا ہوں. کالی زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا کالی زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا کالی زلفاں والا دکھی دلا. مجھے پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. میں بتاؤں گا اپنے منہ کے ہونٹوں کے بھی اگر بدل جائے نا تو ادائیگی آپ نا آپ کا یوں ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا. پڑھیں میں سن رہا تھا دیکھ بھی رہا تھا آپ کو. لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک نذیر نذیر فرق پڑتا ہے نذیر پڑتا ہے. تو یہ بھی دیکھیں آپ پڑھے تھے آپ کے اندر آپ کی آواز میں ناک کا زیادہ عنصر پایا جا رہا ہے. ناک سے آپ سے پڑھو ابھی آپ کون سے پڑھ رہے تھے پڑھو بتا دو. نعمتیں بانے نعمتیں بانے نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان منہ بند کرنی پڑو کھلاؤ. نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان. جی اچھا اس کی آواز کی اچھی ہے تو ماشاء اللہ اچھا ہے تو ماشاء اللہ اچھا ہے. لیکن آج کے زیادہ کچھ خان صاحب بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں بتا دوں نا آپ عوامی رنگ میں ٹھیک ہے. عوام محفل میں جب پڑھو نا تو ایسا طرز اختیار کرو کہ لوگ مل کے پڑھ سکتے. اب آپ نے جو طرز پڑھی وہ ایک آدھا کلام چل جائے گا محفل میں لیکن پوری محفل ایسے چلے گی لوگ بیٹھ جائیں گے. محفل کو ساتھ میں بڑھا انوالو کرو لوگوں. بہترین مقرر بہترین اسپیکر وہی ہوتا ہے جو عوام کو اپنے ساتھ باندھے ان کو موقع ہی نہ دے کہ وہ کچھ اور سوچیں ادھر ہی بیٹھے ہوئے. سمجھا؟ اور جو بہترین آواز مجھے سب سے زیادہ لگی نا یہ اس کی ٹھیک ہے. لیکن اس نے غلطی کیا کی اس نے بھی طرز کے اندر غیر ضروری جگہ لگائی. ٹھیک ہے مائک ادھر اب آپ پڑھو دوبارہ شعر گلشن کون دیکھے میں بتاتا آپ کی غلطیاں کہاں وہ کہاں. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ
سیر گلشن کون دیکھے سیر گلشن کون دیکھے سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در غیر ضروری جگہ نہیں آپ کے اندر تو غیر ضروری جگہ ہے کہاں سیر گلشن شہر آپ سیر گلشن سیر 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 ایسے جاؤ سیر سیر گلشن سیر گلشن سیر اوپر جاؤ سیر گلشن سیر گلشن سیر گلشن کون کون دیکھے 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 سیر گلشن کون دیکھے آپ آ رہے اوپر سے یوں نیچے آ رہے نیچے سے اوپر جاؤ سیر گلشن سیر گلشن سیر 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 گلشن کون کون دیکھے دیکھے اب کون سا کون کون سیر گلشن سیر گلشن سیر گلشن سیر گلشن کون دیکھے کون دیکھے دیکھے اب دیکھے کھیپ جگہ کون دیکھے دے پر جگہ نہیں کھیپ سیر گلشن کون دیکھے کون کون دیکھے کون کون دیکھے کون دیکھے دیکھے کون دیکھے کوئی اور کلام سناؤ جو آپ کو لگتا ہو اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ دکھا دو چہرہ دکھا دو چہرہ اٹھا
اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری کہ نور باری حجاب میں ہے کہ نور باری حجاب میں ہے دو پردہ اٹھا دو پردہ جو پڑھنے والا کو نا اس میں بہت جگہ اور جگہ بھی اس لیے بس سننے لوگ مزہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمان تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے زمان تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ تو بندہ جب پڑھتا جو کرش مغرب ہوتا ہے اس کی کہیں وہ گر بھی جاتا ہے نا تو سنبھال لیتا ہے کہیں دیکھتا ہے نا کہ ہاں میری جگہ غلط ہو گئی ہے تو اس غلط جگہ کو صحیح کرنے کی کوشش میں نئی جگہ بن جاتا ہے لیکن یہ ابھی نہیں ابھی آپ سے کس طرح اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اس کی آواز کا میں نے کوالٹی دیکھ ٹھیک ہے اور اس کی ایک ہی جگہ اس کی ایک ہی جگہ تیرا وصف اسی میں ہے نا تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی حبیبی تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وصف بیان کسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وصف بیان ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی آپ لگائیے تیرا وصف بیان ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وصف بیان ہو کسے
تیرا وصف بیان ہو کیسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وصف بیان کچھ کریں گے پڑھتے کبھی کوئی بیٹھو اب دیکھو کبھی ادھر اندر بننا چاہیے یہ دف اگر اندر دف بھی اندر ہو ٹیمپو اندر ہو نہیں سمجھے ماشاءاللہ. چلو اب ایک مجھے کوئی وہ نہ سنا میں میری تن میرا کرپا کرو سرکار نہیں سنا آپ تن میرا کرپا کرو سرکار نظر کرم سرکار پاپ کی گٹھری سر پہ اٹھائے آئی تمہارے دوار نظر کرم سرکار اور کچھ تو آس بندھا دو تن من ہے بے چین تن من ہے بے چین روتے روتے رتیاں بیتی روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی کب ہوگا دیدار نظر کرم سرکار میرے کھویا بیچ بھور میں کشتی ڈوبی جائے کشتی ڈوبی جائے تیرا ہوں تو میری خبر لے تیرا ہوں تو میری خبر لے تیرا ہوں تو میری خبر لے کون لگائے پار نظر کرم سرکار بہت زیادہ جگان لگا بہت زیادہ نارمل نکل جائے ادھر بس مزہ آ رہا اب پوری توجہ یہ تو کیا راگ گانا ہے سمجھ بات ہے تھوڑا جس میں صرف خوبصورتی پیدا ہو جائے لوگوں کو بھلا لگے بالکل خان صاحب نے ٹھیک ہے کون سا کلام پڑھا تھا آپ نے خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ کس منہ
سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ بہت زیادہ طرز کو کھینچنا، اس سے بھی طرز کا حسن خراب ہو جاتا ہے۔ میں اوپر تھا، میں سن رہا تھا کہ بندہ وہ پڑھ رہا تھا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، اس میں آپ نے پڑھ پتا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو آپ نے پہلے اس کو زیادہ یاد لگا۔ میں سب سن رہا تھا۔ ہاں پڑھنا اللہ کی اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، مجھے دیکھ کے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، آپ نے ہر لفظ کے ساتھ لگا دی۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے، بتاتا نکلے نا فرق، قرآن تو ایمان بتاتا ہے، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اگر میں یوں پڑھوں نام بدانے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، وہ چیز جو جان اس کو ادا بھی ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، سبحان اللہ۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، سیکھ جاؤ
آپ پڑھتے ہو لیکن غیر ضروری جگہوں سے بچ جاؤ. آپ لوگ ابھی اس اسٹیج پر ہو کہ ابھی آپ اپنی طرز قدمی بنا رہے ہیں, آپ کاپی کر رہے ہیں, اس سے سنی اس سے سنی, اس کی بڑی اس کی بڑی. پھر جب آپ انشاءاللہ علم ہو جاؤ گے نا تو پھر ایک وقت آئے گا آپ خود طرز بناؤ گے. ابھی ایک طرز بنی پڑی, میں میری تن میرا میری تن میرا میرا کرپا کرو سرکار, کرپا کرو سرکار, پاپ کی گٹھری سر پہ اٹھائے آئی تمہارے دار, نظر کرم سرکار, کچھ تو میری آس بندھا دو, تن بن گئے بے چین, روتے روتے رتیاں بیتی, روتے روتے رتیاں بیتی, کب ہوگا دیدار, نظر کرم سرکار, نظر کرم سرکار. الحمدللہ تحدیث سے نعمت کا تو کر دوں, میں نے بڑی دیر سے بنائی ہے اور ایسے کلام کی طرز بنائی ہے کہ جس کو کبھی کوئی چھونے کی کوشش نہ کرے, پڑھنا تو دور کی بات, کوئی اس کو ٹچ کرنے کی کوشش بھی نہ کرے, ایسے ایسے مشکل بہرے میں نے پڑھی. ابھی کلام میں نے پڑھا ہے, بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر, اس کی طرز بنانا مشکل. کیوں مشکل کی وجہ ہے یہ جس بحر میں تھی وہ بحر بڑی بحر رہی ہے. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر, بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر, سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر, عبد القادر جیلانی, 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 عبد القادر جیلانی. مفتی شرع بھی ہے, قاضی ملت بھی ہے, مفتی شرع بھی ہے, قاضی ملت بھی ہے, مفتی شرع بھی ہے, قاضی ملت بھی ہے, علم اسرار سے باہر بھی ہے عبد القادر, علم اسرار سے باہر بھی ہے عبد القادر, عبد القادر جیلانی, عبد القادر جیلانی, عبد القادر جیلانی, پیر 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 عبد القادر جیلانی, عبد القادر, قطب ابدال بھی گئے, محور ارشاد بھی گئے, قطب ابدال بھی ہے, محور ارشاد بھی ہے, مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر, سر باطن بھی ظاہر بھی ہے عبد القادر, عبد القادر جیلانی, جیلانی, عبد القادر جیلانی, عبد القادر, عبد القادر, عبد القادر,
میں نہیں آتا، پھر ان بڑی پڑتی ہے. کیوں؟ طرز ایسی ہے. شروع ہوئی ہر کچھ شروع ہوئی. ٹھیک ہے، ایسی اور بھی کئی طرز ہیں جو کئی لوگوں نے پڑھی، لیکن اسی کلام کو جب کسی اور طرز میں پڑھا گیا تو پھر وہ یوں چھوٹ جاتا ہے. کئی طرز ہیں، کئی کلام بتا سکتا ہوں. موقع دیکھ کر، محل دیکھ کر. اب جب میں کبھی جاتا ہوں کوئی ایسی محل میں جہاں عوام نہ ہو، خاص لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہوں سارے ماشاءاللہ، تو ادھر میں انتخاب کلام ہے نا میرا وہ الگ ہوتا ہے. وہاں میں ایسے کلام پڑھتا ہوں تو میں نہیں پڑھتا، کیونکہ وہ میں پتا ہے نا جو بیٹھی ہے نا جس کیٹیگری کی، وہ اس کلام کو پسند نہیں کرتی. تو آپ اس کو دیکھ کے بھی معاملہ کرتے ہیں. یہ بڑی چیزیں ہیں، آپ کو انشاءاللہ سیکھنے ملیں گی. دیکھیں، اچھی آواز، اچھا پڑھنا یہ الگ چیز ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو سمجھنا، محفل کو سمجھنا، جو کلام پڑھ رہے ہیں سمجھنا، کیوں پڑھ رہے ہیں سمجھنا، کس لیے پڑھ رہے ہیں سمجھنا. یہ سب بہت چیزیں بہت ضروری ہے، بہت ضروری. دیکھو مثال کے طور پہ ہمارے کتنے مسلمان گلوکار ایسے ہیں جنہوں نے اتنے گانے گائے، زندگی گزار دی، کبھی ان کو توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ کبھی وہ نعت پڑھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عادت کا زور نہیں تھی. سمجھا؟ یعنی کہ جس کو سر کا پتہ نہیں ہوتا وہ اتنا مشہور ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں سر کیا ہے، لیکن لوگ سنتے ہیں. مجھ کو دیکھو نا، مجھے کوئی سر پتا ہے نہ تال پتا ہے، نہ مجھے کوئی پتا ہے، نہ کوئی میں نے کوئی واجب کوئی سیکھا ہے، نہ مجھے پتہ ہی نہیں سر تال کیا ہوتا ہے، کسے بولتے ہیں، بڈار کا مطلب کمر کسے بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، پتہ ہی نہیں. پڑھتا ہوں، لوگ سنتے ہیں. اور کئی ایسے بڑے بڑے گلوکار ہیں جن کو دنیا گلوکار مانتی ہے، ان کو توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ وہ کبھی حضور کے نام کرے، جنہیں نام کا علم بتا دیا. تو یہ کرم کی بات ہے، جس پر کرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اینی کوشچن؟ لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، تورے سر سو. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا. کس کی جگہ کس کی جگہ یہ بھی مین چیز ہے. آپ غلط جگہ پہ سانس لوگے نا تو طرز ڈسٹرب ہو جائے گا، وہ پڑھنے والے کو مزہ بھی نہیں آئے گا، سننے والے کو مزہ بھی نہیں آئے گا. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا. اس طرح جو ہے مزہ کلام پورا طرز نہیں کرتا. پڑھو لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ
شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر على والموج طغى من بےکسو طوفان ہوش ربا من بےکسو طوفان ہوش ربا مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا دنیا نظیروں کفی نظر مثل تو نہ اب جس طرح آپ نے پہلے پڑھی تھی وہ پڑھو جس طرح پہلے لم یاتی نظیروں کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا لم یاتی نظیروں کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا بھول گئے دیکھو جب ٹیمپو تو آپ کے ساتھ یا اللہ پروردگار ہمارا بیٹھنا قبول ہو ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف ہو یا اللہ سمجھانے میں کسی کی دل شکنی ہوئی ہو کسی کی دلداری ہوئی تو معاف فرما ہمیں حقیقی معنوں میں تیرا محبوب کا سچا شناخت بنا ہم زبان سے تیرے محبوب کی شناخانی کریں اپنے عمل سے بھی حضور کی شناخانی نصیب فرما ہمیں چلتا پھرتا حضور کا شناخت بنا دیں ہمارا لباس ہماری وضاحت ہمارا چہرہ ہمارے اعمال اس بات کے غماز کہ رب کریم ہم باغے تیرے محبوب کے نات خواہ یا اللہ ہمارے تمام کے رزق میں جان مال برکت عطا فرما سوز و اداس برکت فرما ان بچوں کو اچھی آواز دے اچھا سوز اچھا لہن عطا فرما اور تیرے محبوب کے بہت اچھے شناخت بنا اس ملک کے بہت اچھے شناخت بنا ایسے نات خواہ بن جائے رب کریم یہ کہ یہ بس یہاں پہ یہ پڑھتے رہے ہم لوگوں کی ضرورت ہی نہ اور ہم بھی آنا چھوڑ بس یہ نات خواہ بنا کرم آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد